السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیو، دوستو، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جنت بنائی اور جہنم بنائی، جبریل امین کو اپنے پاس بھی طلب کیا اور فرمایا کہ جا کے جنت دیکھ کر آ جائے۔ جبریل امین جنت کی طرف گئے اور جنت کو دیکھ کر واپس آئے تو فرمایا کہ اب ایک دفعہ پھر جائیں اور دیکھ کے آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے جنت کو مشقتوں کے ساتھ اور نفس کو تکلیف دینے والوں چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جبریل امین واپس آئے اور عرض کیا، یا اللہ، ایسی خوبصورت جگہ جو آپ نے بنائی ہے، اور ابھی میں جو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ مشقتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی نفس کی خواہشات کے توڑ پر، تو بہت مشکل ہے کہ یہاں کوئی چلا جائے۔ تو حکم خداوندی ہوتا ہے، اب آپ جہنم کی طرف جائیں۔ جہنم کی طرف جب جبریل امین گئے اور دیکھ کر واپس آ گئے، اور اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ کر آ جائیں، تو اللہ کے حکم سے جہنم خواہشات کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی۔ جب دیکھنے کے بعد واپس آئے تو عرض کہ یا اللہ، یہاں سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح خواہشات نے جہنم کو گھیرا ہے، ہر کوئی یہاں جائے گا، ہر کوئی بچے گا نہیں جو اس میں نہ جائے۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ کے نبی معراج کی شب جنت الفردوس اور جہنم یہ دیکھنے کے بعد جو مختصر واقعات وہاں پر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا پتھر اس کی طرف آ کے اس کے سر پہ گرتا ہے، اس کا سر قیمہ ہو جاتا ہے۔ وہ پتھر پھر ہٹتا ہے، اس شخص کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر اس کی طرف آتا ہے اور سر قیمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ ہیں جو بغیر عشاء کے سو جایا کرتے تھے اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں الٹا لٹکے ہوئے اور نیچے سے انہیں آگ جلا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، آگ نیچے سے جلا رہی ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں بغیر لباس کے ایک بڑے تندور میں ہیں، آگ کے، آگ نیچے سے ان کو آگ کا لاوا اوپر لے کے آ جاتی ہیں ان لوگوں کو، اور پھر آگ کا لاوا جیسے نیچے بجھتا ہے، وہ دڑام کر کے کلابازیاں کھاتے 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 واپس نیچے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بدکار مرد اور عورت ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر سور کی طرح ہیں اور جسم انسانوں والا ہے۔ یہ دھڑ جو ہے یہ انسانوں والا ہے، اور جسم جو ہے یہ سور کی طرح۔ کہ یہ کون لوگ ہیں جو آدھے سور ہیں اور آدھے انسان؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے تھے،
جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ آگ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ ہیں جو حرام کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے، یہ وہ ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے سامنے اچھا کھانا بھی پڑا ہوا ہے اور ایک گلی سڑی لاش پڑی ہے، تو وہ اس گھڑے سڑے میت پر بیٹھ کے اس کو کھا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کے اندر برائی ہے اور کوئی اس کو آگے بیان کر دے، اگر کسی میں موجود ہے اور اسے آگے بیان کر دیں، شریعت کہتی ہے یہ غیبت ہے، اور جس کے اندر نہ ہو اور کوئی آگے بیان کرے تو کہا یہ بہتان ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ گنبد نما ایک آدمی کا پیٹ ہے اور اس کے اندر سانپ اترے ہوئے ہیں۔ اب سانپ باہر سے ڈھسے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور سانپ پیٹ کے اندر سے ڈھسے پھر کیسے تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں فاذنوا حربا من اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے تھے سود کھا کے، یہ سود خور ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی یہاں منہ سے کینچی لے کے فرشتے ان کے منہ یہاں کان تک چیر رہے ہیں، دونوں طرف سے منہ کو۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے تھے، وہ خطیب جو فساد برپا کر کے انتشار پیدا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا اور سود کھانا اور امت میں تفریق پیدا کرنا، ان کو کس طرح کس حال میں اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ کاش کہ وہ لوگ اس پہ غور کر لیں جو اس میں مبتلا ہوں۔ میرے عزیزو، شریعت راستہ ہے اور میرے آپ کے نبی دیکھ کر آئے ہیں۔ ہاں ہم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، بشر اور نور۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بشر تو زمین سے اٹھ ہی نہیں سکتا، کیسے آسمانوں کا سفر طے ہوگا؟ آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا اور پھر عرش معلیٰ تک، پھر لامکان، پھر وہاں تک گئے جہاں تک ملائکہ کو بھی کوئی رسائی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں تو نیچے ہی ختم ہو گئیں۔ تو اس لیے فرمایا آپ کی زندگی کو ہم لیں، آپ کی ذات، اور آپ کی ذات اللہ کی بارگاہ میں جو مقام رکھتی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ہمیں اطاعت کا حکم ہے کہ اللہ کی مانے اور اس کے نبی کی مانے۔ تو یہ دو اوامر ہیں جن پر میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں، ان سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جو واقعات اپنی آنکھوں سے، آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے نکل گئے، پھر آپ واپس پیچھے آ گئے۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آگے گئے پھر پیچھے آئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت دکھائی، اس کے پھل گوشے لٹک رہے تھے، میں اس کے پھلوں کی طرف بڑھنے لگا تو تھوڑی دیر میں میرے سامنے جہنم میرے سامنے آ گئی، تو میں واپس پیچھے کی طرف آ گیا۔
تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عشرہ اور اس سے آگے جب ہم بڑھیں گے دو ہی تو کام ہم نے کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت. تو یہی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس سے کبھی کسی طرح نظر انداز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آخرت ہے، مذاق نہیں ہے. یہ مذاق نہیں ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.